ایران نے جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی براہ راست مذاکرات کی جو پیشکش تھی اسے ایک بار پھر دوبارہ ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ دیگر ممالک کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے خلاف کہیں بھی کوئی اہلکاری کی تو پھر اس کا رد عمل سخت آئے گا اور اس کو دشمنی ہی تصور ہم کریں گے۔ آخر کر کیا وجہ ہے کہ ایران کیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی براہ راست مذاکرات کی آفر کو ایران کیوں ٹھکرا رہا ہے اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا ایران مذاکرات سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے یا مذاکرات نہیں چاہتا ہے؟ آخر کار وجہ کیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی بار بار ضد کیوں کر رہے ہیں؟ اور آج اسرائیل کے وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کس پوائنٹ پر جو ہیں وہ پریشر بلڈ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ابھی بھی چین کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ کھربوں ڈالر کا امریکہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو آخر کار یہ اس کے پیچھے اس کی کیا چالاکی چھپی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی؟ کیوں وہ چین کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ آج ایران نے ایک بار پھر دوبارہ جوہری معاہدے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو براہ راست مذاکرات کی جو پیشکش تھی اسے ایران نے ایک بار پھر دوبارہ ٹھکرا دیا ہے۔ اور یہ ٹھکراتے ہوئے ایران نے یہ پیشکش کی ہے، ایران نے بھی، کہ اگر آپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں اور آپ جوہری معاہدے کے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم مذاکرات کے تیار ہیں۔ اور یہ مذاکرات انہوں نے کہا کہ ہم بالواسطہ، وہی بات دہرائی ہے ایک بار پھر دوبارہ، کہ ہم بالواسطہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم یہ مذاکرات آج انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم عمان کے ذریعے یہ بالواسطہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور ایران نے یہ بھی بتایا کہ ہم یہ بالواسطہ مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں، بے شک اس میں تھوڑی پیچیدگی آئے گی، تھوڑا مشکل ضرور ہوگا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر مذاکرات کے لیے آپ حامی بھریں، بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ فوری طور پر شروع ہو سکے گا۔ اب ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یقین ہوگا اگر بالواسطہ مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ یقین آئے گا کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کو لے کر سنجیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جوہری معاہدہ پہلے ہی جو ہو چکا تھا اس معاہدے کو توڑنے والے ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے اپنے پہلے دور اقتدار میں، بغیر کسی ریزن کی اس وقت وہ معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ توڑ چکے تھے۔ تو ایران اس وقت جو ہے اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے اور بار بار امریکہ کی چالاکی کی وجہ سے یہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم افورٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر ٹرسٹ کر لیں، بالخصوص امریکہ کے اوپر جو ہے ہم ٹرسٹ کریں۔ لہٰذا اگر پھر بھی وہ مذاکرات کے لیے کہتا ہے تو پھر ہم مذاکرات جو ہیں وہ بالواسطہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بھی ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوست دھمکی کے ذریعے مذاکرات کی میز پر لانے میں آپ کامیاب ہوں گے تو ایران نے یہ واضح کر دیا کہ کسی صورت نہیں ہوگا، ہم آخر دم تک لڑیں گے اور ہماری جانب سے سخت رد عمل آئے گا۔ اور رہبر معظم علی خامنہئی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر ایران کو دھمکیوں کے ذریعے جو ہے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایران جو ہے اس وقت اپنے دفاعی اعتبار سے پوری طاقت کے ساتھ ہے، تو وہ اس کا رد عمل اتنا سخت ہوگا جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہیں ساتھ ساتھ آج ایران نے دیگر ممالک کو بھی خبردار کر دیا ہے کہ اس جنگ میں بالخصوص ایران نے عراق، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکیہ اور بحرین کو یہ انتباہ جاری کیا ہے ایران نے کہ اگر اس جنگ میں کہیں بھی آپ کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اس کو دشمنی سمجھا جائے گا اور اس ملک پر براہ راست ہم اٹیک کریں گے۔ یہ اس سے پہلے بھی ایران کہہ چکا ہے کہ ہماری سرزمین کے خلاف کوئی بھی مسلم ملک کی سرزمین استعمال ہوگی تو اس کا رد عمل ایران کی جانب سے سخت آئے گا، ہم براہ راست اس ملک پر جو ہیں وہ اٹیک کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں اس وقت آ رہی ہیں کہ رہبر معظم علی خامنہئی کی جانب سے پوری فوج کو اس وقت جو ہیں ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگوں نے پوری طاقت کے ساتھ اس کا آپ لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ اب اس حوالے سے ترکیہ کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے جو ایران کے سٹیٹمنٹ پر کہ اگر کوئی ملک ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے تو اس کو دشمنی ہم تصور کریں گے، اس پر ترکیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت تک ہمیں اس طرح کا کوئی انتباہ جو ہے وہ موصول نہیں ہوا ہے، آگاہ نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ اسے پیغامات مختلف طریقوں سے بھی بھیجے جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ابھی تک فی الحال نہیں ہوا ہے، لیکن اس وقت جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کویت نے ایران کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں ہوگی۔ یہ
कुवैत ने वाज़ेह कर दिया है। और इसके साथ-साथ आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त चीन और अमेरिका की भी एक लड़ाई का आगाज़ हो चुका है और उस लड़ाई में इस वक़्त आप लोगों को मालूम है कि जो ही चीन के ऊपर टैरिफ आयद करने के बाद चीन ने जो रद्दमल दिया और फिर दुनिया ने दीगर ममालिक से भी इस वक़्त रद्दमल आने के बाद जो है स्टॉक मार्केट पर एक भूंचाल आ गया और फिर अरबों डॉलर का अमेरिका को नुकसान हो चुका है, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी भी बाज़ आने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो टैरिफ पर अभी भी डटे हुए हैं। पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कभी-कभी जो है आपको दवाई भी लेनी होती है और उन्होंने कहा कि जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूँगा। तो यानी इस वक़्त दीगर ममालिक और चीन समेत सब पर जो है इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बिल्ड करके जो अपने मकासद वो हासिल करना चाहता है, वो इस तरह प्रेशर में हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन भी इस तरह आसानी से उनके हाथ में आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स थी जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।